الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃعبس مکیہ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃعبس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃعبس کا اس سورت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ عبس وتولی، پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ عباسہ وتولی، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنی، اور وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اگر نہ وہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاخَى، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ،
ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، اب جو چاہے اسے یاد کر لیں۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بِأَيْدِي سَفَرَہ، اور جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں، کرام بررہ، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکرا ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَہ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَہ، وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفة خلقه فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی۔ لما یقض ما امرہ، اس نے ابھی پوری نہیں کی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے پوری نہیں کی، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لیں کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سب کچھ تمہارے اور تمہاری مویشیوں کے فائدے کے خاطر۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے خاطر، فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آئی جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی بچوں سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ایسے چہرے ہوں گے چمکتے دمکتے ہوں گے اور خوشی مناتے ہوئے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی۔ تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ یہ ترجمہ تھا اس کا لفظی اعتبار سے۔ یہ سورت مبارکہ مکی ہے، اور اس سورت کا شاعر نزول یہ ہے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو خود نابینا تھے۔ ان کا نام اصل میں عبداللہ ابن مکتوم تھا۔
اور یہی ابن ام مکتوم اصل میں معروف اور مشہور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام عمرو تھا اور والد کا نام قیس تھا، یعنی عمرو بن قیس، وہ مہاجرین اولین میں سے تھے۔ اور مشہور قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ مشرکین کے سرداروں میں سے بعض لوگ موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں فرما رہے تھے اور اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہو گئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کا پتہ نہ چل سکا، اور بار بار عرض کرتے رہے مجھے بھی آپ کچھ سکھا دیجئے۔ آپ کو اس وقت ان کا آ جانا اچھا نہ لگا، کیونکہ وہ گفتگو کے درمیان میں آ گئے تھے، جس سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جو بات ہو رہی تھی وہ بیچ میں کٹ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کی طرف سے اعراض فرمایا اور سرداران قریش میں سے جس سے بات ہو رہی تھی اس کی طرف متوجہ رہے۔ ان کے جواب کے مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان کا خطرہ نہ تھا، اس لیے کہ وہ تو خود مسلمان تھے، لہٰذا اگر اس وقت بات نہ کرتے اور اگر اس کے جواب میں تاخیر کی جاتی تو اس سے کسی دینی نقصان کا کوئی خطرہ لاحق نہ تھا، بخلاف ان لوگوں کے جن سے گفتگو ہو رہی تھی وہ رؤسائے قریش تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ لوگ تو ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ان کو اللہ کا کلمہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اور جو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قریش مکہ ہے، نہ ان تک کوئی بات جلدی سے پہنچائی جا سکتی ہے، نہ وہ خود آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ لوگ آپ کی بات سن رہے تھے جس سے ان کے ایمان لانے کی توقع کی جا سکتی تھی، اور ان کی بات کٹ جاتی تو ایمان ہی سے محرومی ان کی ظاہر تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان قریش کے سرداروں میں سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اور اس وقت ابن ام مکتوم پر توجہ دینا اگر میں دیتا ہوں تو یہ لوگ کہیں گے کہ ان کا ساتھی یہی ہے نابینا اور نیچے درجے کے لوگ ہیں، یہ غلام بانی ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور قریش مکہ سے آپ گفتگو فرماتے رہے۔ اور ترمذی کی روایت یہ ہے وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء المشرکین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اور معلوم التنظیم میں یہ ہے کہ جس وقت ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوئے اس وقت آپ کی خدمت میں عتبہ ابن ربیعہ جو حضور کا دشمن تھا، اور ابو جہل اور عباس ابن عبد المطلب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابی ابن ابی خلف اور امیہ ابن خلف موجود تھے جو رؤسائے قریش تھے۔ اور تفسیر بیضاوی میں یہ ہے وَعِندَهُ سَنَادِيدَ قُرَيْش، کہ آپ کے پاس سرداران قریش موجود تھے۔ اور بغوی نے یہ مزید روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کو نابینا ہونے کے سبب یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں، اور مجلس میں داخل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کی اور بار بار آواز دی۔ لہٰذا ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت قرآن پڑھوانے کا سوال بار بار دہرایا، اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار بھی کیا، یا رسول اللہ آپ اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھیے اور جواب دیجئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کفار کے سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعراض کیا۔
اور یہ سردار تھے عتبہ ابن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان تمام حالات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا، اور جو گفتگو تبلیغ حق کی رؤسائے قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو جاری رکھا۔ اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورۃعبس کی آیات نازل ہوئی، جس میں آپ کے اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رائے بسلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعراض کیا، دراصل یہ گفتگو جو تھی یا آپ کا طرز عمل یہ اجتہاد پر مبنی تھا، اس وجہ سے کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے اس کو کچھ نہ کچھ تنبہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کریں۔ اب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا مجلس کے آداب یہ ہے اگر گفتگو چل رہی ہے تو آپ کھڑے رہیں، اور جب ان کی گفتگو مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی اگر سوال کرنا ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے تو ان سے اجازت لے کر آپ پوچھیے۔ اور چونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا شروع کیا رسول اللہ مجھے جواب دیجئے، تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مجلس کی رعایت کرتے ان کو تنبیہ فرمائی اور ان کو تنبیہ کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کریں۔ اس کے لیے تو آپ نے حضرت ابن ام مکتوم سے رخ پھیر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بظاہر حال کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان کے ازالے کی فکر مقدم ہونی چاہیے دین کے فروعی مقابلے میں، فروعی احکام کے مقابلے میں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو خود مسلمان تھے، اور جو کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے ظاہر سی بات ہے وہ مشرک تھے، اور مشرک کی فکر لائق ہونی چاہیے پہلے بنسبت مسلمانوں کے، اور یہ فروعی مسائل تھے، اور فروعی مسائل آپ بعد میں بیان کر سکتے تھے، مگر حق تعالی جل شانہ امن والو نے آپ کے اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا، اور اس پر آپ تنبیہ فرمائے کہ یہاں ایک بات بھی قابل غور تھی کہ ایک شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طالب ہو کر سوال کر رہا ہے اس کے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے، وہ اتنی دور سے آیا ہے آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، لہٰذا جو بھی آپ بتائیں گے اس کا فائدہ یقینی ہوگا، اور جو آپ کے مخالف ہیں آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے اس سے گفتگو کا فائدہ موہوم ہے، ضرور نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے وہ آپ کی بات مانیں، اور موہوم بات کو یقینی پر ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبداللہ ابن مکتوم سے جو آداب مجلس کے خلاف بات سرزد ہوئی ان کا عذر قرآن نے لفظ عمی کہہ کر بتلا دیا، یعنی قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال فرمائے ان جاءہ الاعمی، کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے لہذا ان کا یہ عذر تھا، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ اس وقت کی شغل میں ہیں لیکن لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے اس لیے وہ معذور تھے، مستحق اعراض نہیں تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کسی معذور آدمی سے بے خبری میں کوئی بات آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عتاب نہیں ہوتی۔ اس کی تشریح یہ ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ عبس کے معنی اصل میں آتے ہیں ترش روی اختیار کرنا، یعنی چہرے سے اظہار ناگواری کرنا، اور تولی کے معنی رخ پھیر لینا ہے۔ اس جگہ موقع اس کا تھا کہ الفاظ آپ کو بصیغہ خطاب کہے جاتے ہیں، یعنی اے پیغمبر آپ نے ایسا کیا اور آپ نے اعراض کیا منہ پھیر لیا، لیکن قرآن کریم نے صیغہ خطاب کے بجائے صیغہ غائب اختیار کیا، پیغمبر نے منہ بنایا اور منہ پھیر لیا۔
جس میں عتاب کی حالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ملحوظ رکھا گیا اور صیغہ غائب اختیار کر کے یہ ایہام کیا کہ جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو، نبی نے نہیں کیا ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ کی شان نہیں، اور دوسرے جملے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، وَمَا يُدْرِيكَ، اے پیغمبر تمہیں کیا خبر۔ اس میں بتلا دیا کہ اعراض کی وجہ یہ پیش آئے کہ آپ کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی کو کچھ دریافت کر رہے ہیں، اس کا اثر یقینی ہے، اور غیروں سے گفتگو کا اثر موہوم ہے، اس طرف آپ کا دھیان نہیں گیا۔ اور دوسرے جملے میں صیغہ غائب چھوڑ کر صیغہ خطاب اختیار فرمانے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور دلجوئی ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ، اے پیغمبر آپ کو کیا خبر۔ اگر بالکل خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس طرز عمل کی ناپسندیدگی ترک خطاب کا سبب بن گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ناراض ہوئے اس طرز عمل سے، اور آپ نے خطاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ناقابل برداشت رنج و الم ہوتا۔ اس لیے جس طرح پہلے جملے میں خطاب کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، اسی طرح دوسرے جملے میں خطاب کرنا بھی آپ کی تکریم و دلجوئی ہے۔ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے تھے اس کا فائدہ یقینی تھا، متیقن تھا کہ آپ ان کو تعلیم دیتے تو یہ اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور کمال حاصل کر لیتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم اس ذکر سے اللہ سے وہ ابتدائی نفع تو اٹھاتے ہی، اللہ کے ذکر سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کی ترقی ہو جاتی۔ یہاں قرآن کریم نے دو جملے اختیار فرمائے، یزکا او یذکر۔ پہلے کے معنی ہے پاک صاف ہو جانے کے ہیں، اور دوسرے کے معنی نصیحت حاصل کرنے اور ذکر سے متاثر ہونے کے ہیں۔ کہ زکا کا یہ پہلا مقام ابرار اور اتقیاء کا ہے جو اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف کر لیں، اور دوسرا مقام جو ہے یہ طریق دین پر چلنے کے ابتدائی حال کا ہے کہ مبتدی کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے جس سے اللہ کی عظمت اور خوف اس کے دل میں مستحضر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو تعلیم دینا نفع سے کسی حال بھی خالی نہیں تھا، خواہ نفع کامل ہو جاتا کہ تزکیہ نفس مکمل حاصل کر لیتے، یا ابتدائی نفع حاصل ہو جاتا کہ اللہ کی یاد اور عظمت اور خوف ان کے دل میں بڑھ جاتا۔ اور دونوں جملے بھی حرف تردید یعنی او کے ساتھ استعمال کیے گئے کہ ان دونوں میں سے ایک فائدہ ضروری تھا۔ اس موقع پر یہ بات تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے، ایک مسلمان کو تعلیم ہے اور اس کی تکمیل اور دلجوئی ہے، اور دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ۔ قرآن کریم کے اس اشارے نے واضح فرما دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے۔ مسلمانوں کی دلجوئی کرنا، مسلمانوں کو تعلیم دینا اور اس کی تکمیل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے بنسبت غیر مسلموں کو دعوت دینے کے، اور دوسرے کام کی وجہ ہے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں۔ لہذا غیر مسلموں کو بھی آپ دعوت دیں، لیکن اگر مسلمانوں کا مسئلہ ہو پہلے مسلمانوں کا مسئلہ ختم کیا جائے، اس کے بعد غیر مسلموں کو دعوت دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کے اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔
اس میں ان علماء کے لیے ایک اہم ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور دین کو اسلام سے مانوس کرنے کے خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات شکایات پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو اس قرآنی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور بعد کی آیتوں میں قرآن نے اسی بات کی پوری وضاحت فرمائی، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی جو شخص آپ سے اور آپ کے دین سے استغنا اور بے رخی برت رہا ہے، آپ اس کے در پہ ہیں کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، حالانکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیا ہے، اگر وہ اپنی حالت کو نہ سدھارے اور ایمان نہ قبول کرے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے کوئی مواخذہ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور وہ جو تمہارے پاس محنت کر کے آیا ہے اور دن میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ یعنی جو شخص دوڑتا ہوا طلب دین کے لیے آیا ہے اور خدا سے ڈرنے والا بھی ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح و تربیت کر کے ان کو پکا مسلمان اور قومی مومن بنانا یہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم اور مقدم ہے، اور اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نیک تھا۔ مشرکین کے اسلام قبول کرنے کی امید پر ان سے باتیں کرتے رہے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تاکہ اصحاب صفہ کے دل نہ ٹوٹیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ فقیر مومن غنی کافر سے بہتر ہے۔ ایک فقیر ہے مومن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایک کافر سے جو کہ مالدار ہو، اور مومن کا خیال کرنا اولا ہے اگر یہ فقیر ہو۔ اور مزید علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جسے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ یریدون وجہ ما علیک من حسابہم، ان کے حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان کے حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں ہے اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رضامندی صبح شام حاصل کرتے ہیں لہذا آپ ان سے منہ نہ پھیریے، ان سے اعراض نہ کیجیے، ورنہ اگر آپ ایسا کرو گے ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور سورہ کاف میں آیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام یعنی ہمیشہ اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور آپ ایسے شک کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنی نفس خواہشات پر وہ چلتا ہے۔
اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص اکرام فرماتے تھے، اور جب ان کو آتا ہوا دیکھتے تھے فرماتے تھے مرحبا بمن آتبنی فی ربی، مرحبا ہے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ ان سے بار بار دریافت فرماتے تھے کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ الاستیعاب اور اصابہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے غزوات میں 13 مرتبہ ان کو خلیفہ بنایا، یعنی جب آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو مدینے کی امامت اور امارت ان کے سپرد کر کے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد کی آیتوں میں قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے تذکرہ اور نصیحت ہونا اور اس کا مکرم عالی و شان ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، ہرگز ایسا نہیں، چاہیے قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لیں۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔